بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا درس کا سلسلہ جاری تھا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت خاصہ کے بارے میں، اور اس میں ہم نے چند دلائل پیش کیے کہ ان میں سے سب سے پہلا دلیل معجزے کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز یعنی قرآن پاک تھا، اور دوسرا چند اور معجزات تھے جس کو ہم نے ذکر کیا، اور انہی معجزات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے کی کڑیوں میں سے ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ایک اور روایت کو ہم ذکر کریں گے جس میں آپ کے معجزہ کا بیان ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں چند ایک معجزات کو بیان کیے، تو ان معجزات میں سے وہ معجزات زیادہ تھے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمہ جاری فرماتے، جہاں پر خشکی ہو وہاں پر پانی جاری کرتے، یا لوگوں کو کم کھانوں کے ذریعے سے کثیر تعداد لوگوں کو سیراب کرتے، اور ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور معجزہ کا ذکر ہے، وَذُبِحَ لَهُ جابر بن عبد اللہ عناقا۔ جابر بن عبد اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک قربانی دیتا ہے۔ عناق یعنی بکری یا اس کا بچہ، یہ ذبح کرتا ہے کس کے لیے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کب؟ یوم الخندق، یوم خندق کے دن۔ وخبز له صاع شعیر، اور شعیر کے ایک صاع ایک پیمانہ ہے، ایک صاع جس میں تقریباً 3 کلو، تقریباً 3 کلو اس کے اندر آتا ہے۔ ایک صاع شعیر یعنی جو اور صاع ایک پیمانے کا نام ہے، یعنی غلہ کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے صاع، جو اہل حجاز کے ہاں حساب سے 4 مد، یعنی مد کا مطلب یعنی پاؤنڈ، یعنی 1120 درہم کے وزن کے بقدر ہوتا ہے، اور اہل عراق کے حساب سے 8 رطل کے برابر، یا 2 سیر 14 چھٹاں 4 تولہ کے برابر ہوتا ہے۔ یا اس کو یعنی صاف پانی کا پیالہ، یعنی پینے کا ایک پیالہ ہے، اس مقدار کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صاع ایک یعنی پیمانہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس صاع کے مطابق انہوں نے کیا کیا تھا؟ خبز لہ، پیغمبر کے لیے پکایا تھا، بنایا تھا۔ ثم دعاہ علیہ السلام، پھر جابر جا کے پیغمبر کو دعوت دیتے ہیں۔ فقال، پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ انا و اصحابی، میں اور میرا اصحاب آ رہا ہوں تیری دعوت پہ۔ بلایا صرف پیغمبر کو تھا، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور میرا اصحاب آ رہے ہیں۔ فقال، جابر نے جب پیغمبر خود یعنی اپنے اصحاب کو بطور میزبان مہمان اس میں شامل فرما رہے ہیں، تو جابر نے فرمایا نعم، ہاں یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب تشریف لائیں۔ ثم جاء الى امراتہ، اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، واخبرها بذلك، اور کہتا ہے کہ میں نے تو پیغمبر کو دعوت، یعنی پیغمبر فرما رہے کہ وہ اور اس کے اصحاب تشریف لا رہے ہیں، اب تو ہمارے پاس کھانا بھی کم ہے، کیا کیا جائے؟ فقالت له، جابر کی بیوی کہتی ہے کہ انت قلت امضوا اصحاب، کیا تو نے کہا کہ آپ اور آپ کے اصحاب تشریف لائے؟ فقال،
جابر کہتا کہ لا میں نے تو نہیں، بل ہوا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے فرمایا لما قال انا واصحابی، کی خود آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا اصحاب آ رہا ہوں، تب میں نے کہا قلت نعم، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں۔ فقالت، اب جابر کی بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی کہ ہوا اعرف بما قال، پیغمبر زیادہ اعرف، زیادہ جاننے والا ہے جو آپ نے فرمایا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس کھانا کم ہونے کے باوجود پیغمبر کا اپنی طرف سے ڈیمانڈ دینا یا پیغمبر کا اپنی طرف سے مہمانی کے طور پر ان تمام اصحاب کو لے کر آنا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ فلما جاء علیہ السلام قال ما عندکم، جب پیغمبر تشریف لائے تو فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ قال جابر نے کہا ما عندنا الا عناق فی التنور وصاع من شعیر خبزناہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک بچڑا آپ کہے یا بچہ بکری جو کہ تندور کے اندر پکایا ہوا ہے، وصاع من شعیر، اور ایک سا ہمارے پاس جو ہے ہم نے اسی کے ذریعے سے آپ کی میزبانی کرنی ہے۔ فقال له علیہ السلام، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقعد اصحابی عشرتاً، میرے اصحاب کو بٹھاؤ، یا اصحاب سے فرمایا کہ اے اصحاب، اے صحابیوں بیٹھ جاؤ 10 نفر کر کے۔ ففعل، بس سارے لوگ بیٹھ گئے۔ ففعل یعنی جابر نے ایسا کیا، ان کو 10 بندوں کے گروپ بٹھائے، فاکلوا کلہم، سارے کے سارے لوگوں نے کھایا، اور جب سارے کے سارے لوگوں نے کھایا تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بھر گئے، اور وہی چھوٹا سا یعنی ایک بچہ بکری کا اور ادھر سے ایک سا شعیر کا، اور اس میں سینکڑوں لوگ پیغمبر کے اصحاب تشریف لائے، 10 بندوں کے گروپ وہاں پر آ کے کھائے، لیکن پھر بھی وہ چیز کافی ہو گئے۔ تو یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آپ نے اس کھانے کی چیز میں برکت ڈالی۔ اب یہ ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے چند ایک معجزات جن کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آگے ایک اور معجزے کی طرف آتے ہیں، وہ معجزہ کیا ہے؟ وَسَبَّحَ الْحِصَىٰ فِي يَدِهِ علیہ السلام، پیغمبر کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کنکریاں، حصا یعنی کنکریاں کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی معجزات میں ایک معجزہ ہے۔ وَشَهِدَ الذِّئْبُ لَهُ بِالرِّسَالَةِ، ذئب یعنی بیڑیا بھی آپ کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ فَإِنَّ احبان بن آوس کان یرعى غنما لہو، کہ وہ اپنے بھیڑ کو چرا رہے تھے، فجاء ذئب، اس وقت ایک بیڑیا وہاں پر آ گیا، فاخذ شاة منها، اس میں سے ایک شات اٹھا لیا، وہاں سے ایک بھیڑ کو اٹھا لیا بیڑیا نے، فسعى نحوه، وہ اس کی طرف دوڑ پڑے ابہان، فقال له الذئب، تو اس وقت ذئب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اتعجب من اخذ شات، کیا تم ڈرتے ہو کہ میں نے یہ شات اور یہ تمہارا یہ بیڑ میں نے اٹھا لیا ہے، کیا تم اس وجہ سے ڈر رہے ہو؟ فقال یعنی هذا محمد يدعو الى الحق فلا تجیبوه، یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تم لوگ جواب نہیں دیتے ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو۔ فجاء الى النبی واسلم، جب اس بیڑیے نے پیغمبر کے رسالت کی شہادت دے دی، تب وہ چرواہا ابہان بن، کیا تھا اس کا نام؟ احبان بن آوس پیغمبر کی طرف آتے ہیں، واسلم اور اسلام قبول کرتے ہیں، وکان یدعی مکلم الذئب، اور دعویٰ کرتے ہیں مکلم ذئب ہونا کا، کیونکہ میں نے بیڑیا سے بات کی اور اس نے آپ کی تصدیق کی۔ تو یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ وَتَفَلَا فِي عَيْنِ عَلِيٍّ علیہ السلام، اور آپ کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ یہ بھی ہے، اور آپ کے اہم معجزات میں سے
جو کہ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ وَتَفَلَ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ علیہ السلام، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارکہ کو حضرت علی علیہ السلام کے آنکھ مبارک میں ڈالا. کب؟ لما رمدا، جب آپ کو آنکھ کا مرض یعنی آشوب چشم کا مریض آنا، پیغمبر کو آنکھ کے یعنی حضرت علی کو جب چشم کا مرض آیا، مریض بنے آپ، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے اپنے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا. فلم ترمد بعد ذلك ابدا، اس کے بعد کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کو چشم کا مرض نہیں آیا. ودعا له، اور پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام سے کے لیے بھی دعا کی کہ ان یصرف اللہ تعالی عنہ الحر والبرد، اللہ تعالی آپ سے حر و برد یعنی ہر قسم کی گرمی اور ٹھنڈک اور اس طرح کی بیماریوں سے بچا کے رکھے. فکان لباسہ فی الصیف والشتاء واحد، اور اسی دعا کی وجہ سے پیغمبر کی یہ بھی ایک الگ معجزہ ہے کہ پیغمبر کی اسی دعا کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کا ایک ہی کپڑا ہوتا تھا گرمی اور سردی دونوں کے لیے، یعنی آپ کے اوپر نہ گرمی اثر کرتے تھے نہ سردی اثر کرتے تھے. یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور مقبول دعا ہونے کی مثال ہے. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے وَانشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب لوگوں نے مطالبہ کیا ایک قول کے مطابق کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ان لوگوں نے بھی دیکھا جو سفر میں تھے اور وہاں پر معجزے کے وقت موجود نہیں تھے، اور تاریخ کی تصدیق کے ذریعے سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ اسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. وَدَعَ الشَّجَرَةَ فَأَجَابَتْهُ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو دعوت دی، اپنے پاس بلا لیا، تو فَأَجَابَتْهُ، وہ درخت اٹھ کے آپ کے پاس آ گئے. تَخْضِعُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ جَاذِبٍ وَلَا دَافِعٍ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، یعنی اس کے آنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ درخت کیسے آپ کے پاس آئے، اس کی کیفیت کو تفصیلاً یوں بیان کر رہے ہیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ یہ بھی ہے کہ شجر آپ کے پاس چلے آئے. یعنی یہاں پر یہ تخدیل عرض ہے نا، تو اس میں تخدیر کہا جاتا ہے کسی عضو یا مقام کو سن کرنا یعنی بحث کرنا، قوت احساس کو مردہ کرنے کو تخدیر کرتے، یعنی تخدل عروا من غیر جاذب ولا دافع ثم رفعت الى مکانہ، یعنی زمین کو پتہ چلے بغیر، یعنی اس سے اکھاڑنے کی ضرورت کیے بغیر یا دافع و جاذب کے بغیر وہ آپ کے سامنے آ گئے، پیغمبر نے بلایا تو اور پھر واپس چلے گئے. یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. ایک اور معجزہ جو آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں آپ کے معجزات میں سے وہ یہ ہے کہ وَكَانَ يُخْطَبْ عِنْدَ الْجَزْعِ فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا، مشکل کے وقت جزع و فزع کے وقت آپ کو بلایا جاتا تھا، آپ سے خطاب کیا جاتا تھا، یا ہے کہ آپ جزع کے وقت خطاب فرماتے تھے. فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا، اور آپ منبر پہ تشریف لے جاتے. فَانْتَقَلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجَازِ، اور فَانْتَقَلَ إِلَيْهِ تو اس وقت یخطب وکان یخطب عند الجزع فاتخذ له منبرا، کہ آپ منبر پہ تشریف فرماتے کہ اس وقت آپ نے جزع کو سنا. فانتقل الیہ فحن الجزع الیہ حنین الناقہ، اور آپ نے اس حنین ناقہ یعنی ناقہ حنین کی طرف یعنی اس کی جزع کی طرف آپ کو ترس آ گئے. حن الجزع، آپ کو اس کی جزع پر ترس آیا. حنین الناقہ الى ولدها فالتزمه فسکنا، تو آپ نے کیا کیا، اس کے ولد کو اس تک پہنچایا. فالتزمه فسکنا، اور وہ دونوں ملتزم ہو گئے اور سکون پائے. تو یعنی ناقہ کے بچے کو اس تک
دلانا یہ بھی آپ کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. یعنی حیوانات کے اس کا کلی طور پر اس کے کئی ترجمے بنتے ہیں اور اس حساب سے اس کے یعنی واقع بھی مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ حیوانات کی مشکلات کو بھی سننا اور ان کو حل کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. وَأَخْبَرَ بِالْغَيْبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے مقامات پر آپ نے غیبی چیزوں کے بارے میں بھی خبر دی ہے. کما اخبر بقتل الحسین علیہ السلام، جیسے کہ شہادت امام حسین کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی. وَمَوْضِعَ فَتْكِ بِهِ فَقُتِلَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، اور آپ کے قتل ہونے کے مقام شہادت کے بارے میں آپ نے بیان دیا تھا. یعنی موضع فتح کا مطلب یعنی پھر وہی موضع شہادت، فقتل فی ذلک الموضع، اور اسی موضع پر آپ کو شہید کیا گیا. وأخبر بقتل ثابت بن قیس بن شماس بعدہ علیہ السلام، اور ثابت بن قیس کی شہادت کے بارے میں بھی آپ نے بیان دیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو شہید کیا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے غیبی خبر دینا آپ کی معجزہ میں شامل ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو طلاب خود سے انشاءاللہ محنت فرمائیں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.